کہ دنیا میں ایک جملہ بول دیا جاتا ہے، دوسرا اس کا بیان کرتا ہے، تو اس کی تفسیر میں، وضاحت میں بے شک وہ بات تو آپ کی کر رہا ہے لیکن انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ اس کی تفسیر بھی گارنٹیڈ ہے، کوئی اس کی تفسیر بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به انا علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم انا علینا بیانا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ گارنٹی دی ہے کہ محبوب اس کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی توضیح، اس کی تفسیر، اس کی شرح وہ بھی ہمارے ذمے ہے، جس کو ہم انشاءاللہ العزیز اپنی اگلی نشست میں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی اور ضمانت کیسے دی ہے۔ کتاب عزیز کو ایک اور بھی نمایاں اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے اس کی تاثیر کی گارنٹی بھی دی ہے کہ کیا یہ اثر بھی کرتی ہے؟ ہاں اللہ کا یہ کلام دلوں کو بدل دیتا ہے، رحمت میں چینج ہو جاتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہ پہاڑوں کے اوپر جو ہے اثر کر سکتا ہے، انسان کے دل بھی اس سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کتاب اللہ کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے اور گارنٹی ہے کہ اس جیسا 2 نمبر مال مارکیٹ میں نہیں آ سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک چیز آتی ہے، فوراً اس کا 2 نمبر مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت، لیکن آج تک انسانیت اس طرح کی ایک صورت لانے سے بھی عاجز رہی۔ اسی طرح کتاب اللہ کی حفاظت کی بھی گارنٹی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تغیرات زمانہ کے ساتھ دنیا بدلتی آئی، چینج ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی آج تک نہیں کر سکا، جس کو ہم انشاءاللہ العزیز اگلی ملاقات میں وضاحت کے ساتھ رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس کے معیار کی بھی گارنٹی ہے، مقدار کی بھی گارنٹی ہے۔ بسا اوقات مقدار کم کر دی جاتی ہے، ہمارے پاس پیٹرول پمپس ہیں، لکھا ہوتا ہے معیار اور مقدار کے ضامن، لیکن اگر کہیں مقدار پوری ہے تو معیار وہ صحیح نہیں، معیار صحیح ہے تو مقدار پوری نہیں۔ اللہ کی کتاب کو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو بھی کیسے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ اگر ہمارے محبوب ایک قول اپنی طرف سے بنا کے کہیں کہ رب نے کہا ہے اور وہ ہم نے نہیں کہا، تو ہم دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اس سے بڑھ کے سخت مقام نہیں ہمیں ملا ہے، لیکن معیار کی بات ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا معیار بھی گارنٹیڈ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ اس کے معیار میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، شک اور شبہ سے بالا تر ہے اس کا معیار۔ اور قرآن مجید کی ایک اور بہت ہی عظیم گارنٹی، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کتاب، یہ زبان میرے علاقے کی نہیں، یہ فلاں علاقے میں مفید نہیں، دنیا کے 7 بر اعظم یہ ایک میں آئی، ایشیا کے اندر، وہ بھی شرق اوسط میں، یہ عرب ممالک کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ نے اپنا تعارف جو کروایا انٹرنیشنل لیول پہ وہ یہ کروایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمہارا رب جو ہے وہ کل کائنات اور جہانوں کا رب ہے۔ جب سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کی باری آئی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ جہاں جہاں میری ربوبیت ہے انہی جہانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ جب ذکر کی، رہنمائی کی بات آئی تو فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن مجید جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رحمت ہے، وہیں وہیں پر قرآن مجید جو ہے یہ اس کا ذکر موجود ہے، یہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، یہ لوگوں کے لیے کامیابی کی سند ہے، یہ ان کے لیے ایک گارنٹیڈ سامان ہے۔ کاش کہ اس کو اپنائے تو رمضان المبارک کے اندر اتنی عظیم کتاب، اتنی ضمانتوں والی کتاب، اتنی حفاظتوں والی کتاب، اتنے علم والی کتاب، منزل من اللہ کتاب، اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کی بندوں سے گفتگو اور ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کے رہنمائی کے اصول، زندگی گزارنے کے قواعد اور دستور و منشور جو ہیں وہ ہمیں اس کتاب میں ملتے ہیں۔ ہم نے رمضان المبارک میں خصوصاً اور باقی دنوں میں عموماً اس کتاب سے کیا تعلق رکھنا ہے، کس طرح کا، تو سب سے پہلی چیز ہے اس پر ایمان، عقیدہ، یقین۔
آج دنیا میں شکوک و شبہات ہیں کہ یہ وہ کتاب نہیں رہی، یہ تبدیل ہو چکی ہے، اس کا وہ اثر نہیں رہا، تو ہم انشاءاللہ العزیز اگلی ملاقاتوں کے اندر بڑے کھلے لفظوں میں واشگاف جو ہے امت مسلمہ کو اور باقی لوگوں کو بھی متعارف کروائیں گے کہ نہیں، جس طرح رب نہیں بدلا، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں بدلی، ویسے ہی اس کتاب کا جو ہے وہ ذکر نہیں بدلا، اس کی رہنمائی اور ہدایت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ جس طرح کل شفا تھی آج بھی شفا ہے، یہ جس طرح کل رہنمائی تھی آج بھی رہنمائی ہے، یہ جس طرح اللہ رب العزت نے پہلے شخص کے لیے ہدایت کا سبب بنا کے ضلالت اور گمراہی سے نکال کے اس کو جنتوں کا راہی بنا دیا تھا، یہ آج بھی ویسے جنت الفردوس کی راہوں پہ انسانوں کو چلانے والی کتاب ہے، یہ زندگیوں کو بدلتی ہے، یہ کتاب انقلاب ہے۔ آئیں، بڑھیں اس چیز کی طرف، اس کو لیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز جب ہمارا اس سے تعلق جڑے گا، ہمارا واسطہ ہوگا، پھر دنیا کے سارے ڈائجسٹ، سارے کہانیاں، ہر طرح کے لطائف اور دنیا کی باقی چیزیں جو ہمیں دنیا میں سہولتیں مہیا کرتی ہیں، اور صاحب ذوق لوگ، صاحب ادب لوگ جس سے محظوظ ہوتے ہیں، جب اللہ کی کتاب کی وادی میں آ گئے تو انشاءاللہ العزیز وہ یہیں کے ہو کر کے رہ جائیں گے، اور پھر ان کو اس طرح کا کبھی کوئی معاملہ جو ہے وہ درپیش نہیں ہوگا، اور پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کارواں کے اندر مزید لوگ ملتے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ کارواں جو ہے یہ جنت کے دوارے پہ جا کر کے ٹھہرے گا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے اپنا تعلق جوڑنے اور صحیح ناطے میں مسلمان ہونے کی توفیق سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔